لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، شمس الاولیاء، زبدۃ الاصفیاء، قدوۃ العرفاء، مولانا شاہ شمس الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 20 شعبان المعظم، شعبان کی 20 تاریخ کو آپ کے وصال کی تاریخ ہے، آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر توجہ کے ساتھ سماعت فرمانے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ میں اپنے اس بیان کی شروعات استاذ محترم مربی مکرم حضرت علامہ مفتی عثمان برکاتی صاحب قاضی نیپال مدظ اللہ العالی کے کچھ منقبت کے اشعار جو حضرت نے مفتی شمس الحق صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شان میں تحریر فرمائے تھے، میں ان اشعار سے اپنے بیان کی ابتدا کرتا ہوں۔ حضرت لکھتے ہیں: ہے خدا والے مصطفیٰ والے، ہم تو ہیں شمس اولیاء والے، روز محشر بھی ساتھ ہوں گے پیر باڑا لاہوریا والے، جن کو جیسا کہا ویسا ہوا، میرے حضرت تھے آئینہ والے، خلق ان پر فدا نہ ہو کیوں کر خلق رکھتے تھے مصطفیٰ والے، کوئی ان کا مرید روتا تھا رونے لگتے تھے وہ خدا والے، ان کی آنکھوں کے گھر میں رہتے تھے وہ نبی روئے والضحیٰ والے، میرے آنگن میں پھر کب آؤ گے اے میرے موہنی ادا والے، بات کرتے تھے تو پھول جھڑتے تھے وہ میرے شبنمی صدا والے، اپنے عثمان کی خبر لیجئے ان سے جلنے لگے جفا والے۔ یہ اشعار، آئیے حضرت پر کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت کی سیرت کے تعلق سے 2 ماخذ میرے پاس اس وقت ہیں۔ ایک تو مفتی اعظم اور ان کے خلفاء، اس میں حضرت کی سیرت پر ٹھیک ٹھاک تفصیلی بیانات ہے، اور ایک کتاب ہے نیپال میں اسلام کی تاریخ۔ یہ بھی الحمدللہ اس نیپال میں جنہوں نے اسلام کے تعلق سے خدمات انجام دیے ہیں، ان کے اوصاف، ان کے کردار، نیپال میں ان کے خدمات، یہ الحمدللہ اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ میں پہلے نیپال میں اسلام کی تاریخ اسی کتاب سے روشنی لیتے ہوئے، برکتیں لیتے ہوئے آپ کو کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ معلوم تاریخ کے مطابق آج سے 70 سال پیشتر قادریہ رضویہ سلسلہ نیپال میں پہنچ چکا ہے۔ اس سلسلے کی اشاعت کے لیے بہت پہلے جو بزرگ یہاں تشریف لائے وہ حضرت شمس الاولیاء، زبدۃ الاصفیاء، قدوۃ العرفاء، مولانا شاہ شمس الحق ابن شیخ مراد علی بن شیخ سمدانی رضوی نوری، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند و مرید شیر بیشائی اہل سنت حضرت مولانا حشمت علی خان پیلی بھیتی علیہم الرحمہ ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اب کافی باتیں اس میں لکھیں کہ آفتاب ولایت مہتاب طریقت حضرت شمس الاولیاء قادری رضوی نوری سلسلہ کے پہلے صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے ترائی نیپال کے دھنوشا سرہا مہوتری اضلاع کو بالخصوص اور پورے خطہ نیپال کو بالعموم اپنے 40 سالہ روحانی تبلیغی دوروں سے فیضیاب کیا۔ ہزارہ لوگوں نے معاصی و منکرات سے آپ کے دست حق پرست پر توبہ کی اور سلسلہ رضویہ میں داخل ہوئے۔ بلہا، مرچیا، اورنگ، مہیش پور، اس کے بعد مہبھاؤ، پریاگ پور، لہان، جنک پور، شوبھا پور اور کپٹول کے علاقے آپ کے روحانی اور دعوتی مشن کے اہم پڑاؤ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دیوبندیت اور وہابیت کا ان علاقوں میں آج نام و نشان نہیں پائے جاتے ہیں۔ حضرت شمس الاولیاء کو اس کتاب کے جو مصنف وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ضعیفی کے دنوں میں دیکھا ہے۔ حضرت سے سب سے پہلی ملاقات غالباً 1994 عیسوی میں ہوئی جب آپ مرچیا کے سرزمین پر تشریف لائے ہوئے تھے اور پیادہ یعنی پیدل ہی کہیں کا سفر فرما رہے تھے۔ جی ہاں، دین کی خدمات ان بزرگوں نے ایسی بھی کی کہ اگر کہیں پہنچنے کے لیے سواری کا انتظام نہیں ہے تو پیدل ہی یہ حضرات الحمدللہ تشریف لے جاتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اورنگ سے اپنے ام مکرم حضرت مولانا احمد حسین برکاتی کے ساتھ جنک پور جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ مرچیا مدرسہ کے قریب ہی حضرت کی زیارت ہوئی اور دوسری ملاقات شوبھا پور لہان میں ہوئی۔ وہاں میرے برادر نسبتی جناب چھٹکن میاں مرحوم کے یہاں محفل میلاد تھی۔ جب حضرت کا بیان ہوا
جی قابل توجہ بات یہ کہ جب حضرت کا بیان ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ 4 بار میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، میرے سر میں عرصہ سے درد رہتا تھا۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند کا قول ہے کہ میرے سر پر اکثر درد رہتا تھا اور وہ درد ختم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب خواب دیکھا تو خواب میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا کریم علیہ السلام نے میرے سر پر اپنا دست مبارک پھیر دیا، اس دن سے آج تک کبھی سر میں درد ہی نہیں ہوا۔ پھر فرمایا کہ اسی شب میں اسی رات میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی زیارت کی اور یہ دیکھا کہ وہ دونوں سرکار کے پہلو میں ہیں۔ اس واقعہ کو محفل میں موجود سارے لوگوں نے سنا۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد عیسیٰ برکاتی اور اب مکرم حضرت مفتی محمد عثمان برکاتی قاضی نیپال بھی اس محفل میں موجود تھے۔ غور کیجئے کہ خلیفہ مفتی اعظم ہند علامہ شاہ محمد شمس الحق رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول کتنا مضبوط تھا کہ 4 مرتبہ انہوں نے خواب میں آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ شمس الاولیاء کا روحانی مقام اس میں لکھا ہے کہ حضور شمس الاولیاء اپنے زمانے کے بلند پایہ عالم دین، عظیم فقیہ، بخاری شریف تک بچوں کو درس دینے والے عظیم مدرس، داعی اسلام اور عالی مرتبت صوفی بزرگ، شریعت و طریقت کے مجمع البحرین تھے۔ خلق کو آپ سے بے انتہا فیض پہنچا، مخلوق کو آپ سے بہت فیض پہنچا، صاحب کشف و کرامت تھے۔ آپ کے علو مرتبت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا مقام اتنا بلند تھا کہ اپنے جسم کے ساتھ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جانے پر قادر تھے۔ اولیاء کرام کو یہ مقام اتنی آسانی سے نہیں ملتا کہ وہ جسم کے ساتھ حیات میں ہی لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جائیں پھر حاضر ہو جائیں۔ یہ عظیم الشان اولیاء کرام کا مقام ہے۔ یہ مقام الحمدللہ خلیفہ مفتی اعظم صوفی دورہ علیہ رحمہ کو الحمدللہ حاصل تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ بلحا کی سرزمین پر مسجد میں پیش آیا۔ بہت سے لوگوں سے سنا گیا ہے کہ آپ مشغول عبادت تھے، مریدین آپ کے انتظار میں تھے۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو حضرت مسجد میں نظر ہی نہیں آئے۔ حضرت مسجد میں عبادت میں مشغول ہیں، باہر لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب کچھ تاخیر ہوئی تو لوگوں میں سے کوئی اندر دیکھنے کے لیے گیا تو لوگ بڑی حیرت میں تھے کہ اندر حضرت موجود ہی نہیں ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ جب دیکھے تو حضرت اندر تھے۔ جس نے دیکھا اس سے اخفائے حال کی تاکید فرمائی۔ جن پر یہ راز ظاہر ہوا کہ آپ وہاں سے غائب ہو گئے تھے، آپ نے ان سے وعدہ لیا کہ آپ اس راز کو ظاہر نہیں کریں گے۔ شدہ یہ کرامت کافی مشہور ہوئی۔ علماء جانتے ہیں کہ طبقہ اولیاء میں بھی ہر ولی کو ایسا تصرف حاصل نہیں ہوتا کہ وہ آنے واحد میں اپنے جسموں کے ساتھ کہیں اور منتقل ہو جائیں، بلکہ یہ مقام کبار اولیاء و صوفیاء کا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ کی اصلاحی، دعوتی اور روحانی کوششوں سے اسلام اور مسلمانوں کو اس کفرستان میں بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ نیپال کے علاقے کی بات ہو رہی۔ آپ کا مزار باڑہ لاہوریا شریف ضلع سیتامڑھی بہار میں مرجع خلائق ہے۔ اگر کوئی عالم دین حضور شمس الاولیاء کی سوانح حیات اور ان کی تبلیغی کاوشوں کو کتابی شکل میں جمع کر دیں تو یہ بہت بڑی دینی خدمت ہوگی۔ حضرت نے اس بات کا قلق کا، اس اپنے دلی ایک تمنا کا اس میں اظہار کیا ہے۔ الحمدللہ حضرت کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اپنے اس تبلیغی مشن کی راہ میں شہر ہو یا دیہات، سواری ملے یا نہ ملے اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اگر سواری مل جائے تو ٹھیک، ورنہ پیدل پاؤں ہی چل دیتے تھے۔ وہ دیہات جہاں بس جیپ جانے کی سہولت میسر نہیں ہے، وہاں آپ بیل گاڑی سے سفر کیا کرتے تھے۔ بیل گاڑی سے سفر کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ سادگی، یہ تواضع، ایسی درویشی، فقر و استغنا کی یہ شان کہ آج کے مشائخ میں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نیپال میں اردو و فارسی زبان کے ایک عظیم شاعر قاضی نیپال حضرت علامہ مفتی عثمان برکاتی یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان ولایت کے گل شاداب کی خوشبو چلی باڑہ سے پھر نیپال کا گھر گھر معطر ہے۔ میری آنکھوں کے رستے خانہ دل میں قدم رکھیے کہ 12 سال سے تیرے بنا ویران یہ گھر ہے۔ پیادہ پاؤں چل چل کر سکھانا دین کی باتیں، بتا عثمان کوئی دوسرا ایسا بھی رہبر ہے۔
الحمدللہ، یہ میرے استاذ محترم کے کلمات تھے۔ یہ آپ نے سنا نیپال میں اسلام کی تاریخ، نیپال میں اسلام کی تاریخ، اس کتاب کو تحریر کیا ہے مولانا مفتی محمد رضا سالک قادری مصباحی، استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ۔ اس کتاب سے کچھ برکتیں لے کر میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ مزید آئیے مفتی اعظم ہند اور ان کے خلفاء، اس کتاب سے بھی کچھ اوصاف، کچھ آپ کی سیرت کی باتیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے تعلق سے اس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کا اسم گرامی محمد شمس الحق رضوی، والد گرامی کا نام صوفی عیسیٰ مرحوم، خطابات آپ کے استاذ العلماء زبدۃ الاصفیاء، شمس الاولیاء، شمس ملت اور صوفی دورہ۔ آپ کی ولادت 12 اگست 1938 عیسوی 1358 ہجری کو سیتامڑھی کی مردم خیز بستی باڑہ شریف میں ہوئی۔ باڑہ سیتامڑھی سے 30 کلومیٹر دور جانب شمال میں واقع ہے۔ آپ کے پیدر بزرگوار عالی وقار صوفی محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام محمد شمس الحق رکھا۔ خاندانی پس منظر کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کے والد گرامی نہایت نیک سیرت، متقی و پرہیزگار اور تہجد گزار تھے۔ آپ کے تقوی پرہیزگاری کا پورے قصبے میں شور تھا۔ آپ کے بارعب اور پر جلال چہرہ کا یہ عالم تھا کہ جب آپ راستہ چل رہے ہوتے تو پردہ نشین خواتین سڑک کے کنارے دیوار سے لگ کر کھڑی ہو جاتی، اور جب آپ گزر جاتے تو اپنی جگہ سے نکلتی۔ عصبی خلل والے کو صرف آپ کا نام سنا دیا جاتا کہ صوفی صاحب تشریف لا رہے ہیں تو ان کے عصبی خلل دور ہو جاتے تھے۔ صوفیہ دورہ کا تعلیمی سفر اس تعلق سے لکھا ہے کہ شمس الاولیاء مولانا شمس الحق رضوی متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے، یعنی مڈل کلاس فیملی میں آپ کی پیدائش ہوئی، مگر آپ کے دل میں شروع سے ہی علم دین حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ ابتدائی تعلیم کے لیے والد گرامی نے مولانا الحاج صوفی عبد الرشید علیہ رحمہ کی خدمت میں رکھ دیا، لہٰذا آپ نے بہت ہی کم عمر میں ناظرہ مکمل کر لیا، نیز عربی و فارسی کی ابتدائی تعلیم بھی حاصل کر لی۔ اب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سیتامڑھی کی مشہور اور مرکزی درسگاہ الجامعۃ الاسلامیہ رضاء العلوم قصبہ کوہواں میں داخلہ لیا۔ کئی سال تک آپ نے یہاں علامہ الحاج محمد حامد رضا و دیگر اساتذہ کرام سے اکتساب فیض کیا۔ بعد ازاں والد گرامی نے محدث بہار مفتی احسان علی رضوی فیض پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سراپا اقدس میں بریلی شریف بھیج دیا۔ کئی سال تک آپ وہاں تحصیل علم میں کوشاں رہے، لگے رہے، مصروف رہے۔ پھر کسی سبب سے محدث اعظم بہار بریلی شریف سے مظفر پور کی مشہور درسگاہ دارالعلوم علی میاں دامودر پور، جسے بہار کی بہار شیخ المشائخ سرکار تیغ علی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا، تشریف لے آئے، تو آپ بھی محدث اعظم بہار کے ساتھ چلے آئے اور تقریباً 2 سال تک حصول علم میں مشغول رہے، اور 4 شعبان المعظم 1385 ہجری کو مقتدر علماء کرام کی موجودگی میں سرکار تیغ علی رحمۃ اللہ علیہ کے مقدس ہاتھوں سے سند دستار فضیلت سے نوازے گئے۔ مگر علم کی تشنگی اب بھی بجھی نہیں تھی، اس لیے جب محدث اعظم بہار کو دوسری مرتبہ خدمت حدیث کے لیے بریلی شریف بلایا گیا تو آپ نے بھی وہاں کے لیے رخت سفر باندھا اور 2 سال رہ کر علم معقولات و منقولات وغیرہ حاصل کر کے اپنی علمی تشنگی یعنی علمی پیاس کو بجھائی۔ پھر عرس حامدی کے موقع پر 17 جمادی الاولیٰ 1387 ہجری 1967 عیسوی میں علماء کرام کے ہاتھوں دوبارہ سند دستار فضیلت سے آپ نوازے گئے۔ آپ کے مشاہیر اساتذہ کرام کے تعلق سے لکھا ہے، آپ کے مشاہیر اساتذہ سعدی زماں حضرت علامہ الحاج صوفی محمد حامد رضا کوہواں سیتامڑھی، محدث اعظم بہار استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا محمد احسان علی فیض پوری، بحر العلوم حضرت مولانا مفتی سید محمد افضل حسین منگیری، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت الحاج مفتی محمد احمد جہانگیر خان، مفسر اعظم ہند حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم رضا خان جیلانی میاں، شہزادہ محدث بجنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ مولانا محمد ریحان رضا خان رحمانی میاں، حضرت مولانا حکیم نعیم الدین رضوی شیخ المعقولات فیض الرسول براؤں شریف۔ غور کیجئے، ایسے مشاہیر کی بارگاہ میں جن کو علم دین حاصل کرنے کا موقع ہو، ان کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کی بیعت و خلافت پر اس کتاب میں لکھا ہے کہ صوفیاء کرام کے یہاں یہ سب سے اہم رکن ہے جس کے ذریعے بیعت و خلافت، جس کے ذریعے تعلیم و تربیت، رشد و ہدایت اور اصلاح احوال کا کام
شروع ہوتا ہے۔ بریلی شریف کے زمانہ طالب علمی میں ہی آپ نے شیر بیشائے اہل سنت مولانا مفتی حشمت علی خان رضوی قادری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا، اور اجازت و خلافت سرکار مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل ہوئی۔ خلافت کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ چنانچہ 1400 ہجری 1979 عیسوی میں الجامعۃ الاسلامیہ رضاء العلوم کوہواں کے پروگرام میں بھی حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریف آوری ہوئی۔ وہاں سے آپ کو بذریعہ پالکی مدینۃ العلماء باڑہ شریف لایا گیا۔ یہاں تقریباً 1 ہفتہ حضور مفتی اعظم ہند کا قیام رہا۔ عوام و خواص جامع زیارت سے خوب سیراب ہوئے۔ آپ کی تشریف آوری سے قبل کئی ہفتوں سے یہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے لوگ بے حد پریشان تھے۔ چند لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضور ہفتوں سے بارش بند ہے، دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ باران رحمت بھیج کر ہم گنہگاروں کو سیراب فرمائے۔ آپ نے دعا فرمائی، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا فرمائی، بے فضلہ تعالیٰ مسلسل 4 گھنٹے بارش ہوتی رہی اور زمین پانی سے جل تھل ہو گئی۔ غور کیجئے اللہ والوں کی زبان میں کیا تاثیر ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی دعائیں اللہ کریم کتنی جلدی قبول فرماتا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول تھے، یہ بات بھی الحمدللہ اس واقعہ سے سمجھ آتی ہے۔ پھر حضور مفتی اعظم کو باڑہ سے تقریباً 8 کلومیٹر دور شمال میں واقع مجولیا بازار لے جایا گیا۔ جس وقت آپ مجولیا کے لیے روانہ ہوئے، اس وقت لوگوں کا جذبہ شوق دیکھنے کے قابل تھا۔ نعرہ تکبیر اور رسالت کی گونج میں آپ رخصت کیے گئے۔ آپ کے ساتھ صرف چند لوگ بشمول حضور شمس الاولیاء وہ شیر بہار علیہم الرحمہ چلتے رہے۔ گاؤں سے نکلنے کے بعد بایا بازار جو باڑہ سے اتر جانب واقع ہے میں کیچڑ ہونے کی وجہ سے آپ کی گاڑی پھنس گئی۔ آپ نیچے تشریف لائے اور لوگوں نے گاڑی نکالنے کی کوشش کی، مگر کیچڑ اتنی تھی کہ گاڑی کا نکلنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ آپ کو چلر نامی باغیچے میں ٹھہرایا گیا، جو آج بھی موجود ہے۔ گاڑی نہیں نکل رہی تھی، ایک باغیچے میں آپ کو رکوایا گیا۔ چند لوگ گاڑی نکالنے میں مصروف تھے۔ کافی دیر تک کوشش جاری رہی، مگر گاڑی نہیں نکل رہی تھی۔ مولانا شمس الحق نے دیکھا، آج جو ہمارے ممدوح ہیں، حضرت نے دیکھا کہ لوگ کافی دیر سے پریشان ہیں، تو آپ نے خود چل کر گاڑی کو ہاتھ لگایا۔ الحمدللہ آپ کے ہاتھ لگاتے ہی ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے گاڑی کو ہاتھ سے اٹھا کر کیچڑ سے باہر پھینک دیا ہے۔ ایک راستے میں الحمدللہ یہ کرامت جو ہے یہ صوفی دورہ کی کہ الحمدللہ آپ نے ہاتھ کیا لگایا کہ ایسا لگا کہ اب تک جو کافی وقت سے لوگ گاڑی نکالنے کو پریشان تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ گاڑی کو کیچڑ سے اٹھا کر کسی نے باہر پھینک دیا ہے۔ یہ دیکھ کر حضور مفتی اعظم ہند مسکرانے لگے، ولی را ولی میں شناسد۔ جب آپ لوٹ کر حاضر بارگاہ ہوئے تو شیر بہار رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور اگر مولانا کو خلافت سے نواز دیتے تو کرم ہوتا۔ یہ شیر بہار نے عرض کیا، اور دونوں کام انجام پاتا، یعنی شریعت کا بھی اور طریقت کا بھی۔ یہ جملہ سن کر آپ نے فوراً ہی ارشاد فرمایا، حضور مفتی اعظم ہند نے فوراً ہی ارشاد فرمایا، بے شک آپ نے صحیح فرمایا، خلافت کے حقدار ہیں۔ اور اسی مقام پر، اسی باغیچے میں 1400 ہجری 1979 عیسوی بروز جمعرات حضور مفتی اعظم نے آپ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کی اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اس لیے آپ اسی سلسلہ رضویہ میں الحمدللہ بیعت فرماتے تھے۔ الحمدللہ کیا شان ہے اس میں۔ حضور مفتی اعظم ہند کے آپ نے بیعت جو کرائے تھے اس سلسلے میں آپ نے الحمدللہ سنا۔ غور کیجئے کتنی عظیم الشان شخصیت ہے، کافی اس میں بیان ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کسی اور موقع پر مزید حضرت کی ذات پر کچھ روشنی ڈالنے کی، لیکن آپ نے اتنا کچھ سنا۔ غور کیجئے کتنی عظیم الشان شخصیت سیتامڑھی کے علاقے میں موجود ہیں۔ سیتامڑھی والوں کو خاص کر عموماً اہل بہار اور عموماً اہل ہند کے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ ایسے عظیم الشان اولیاء کرام میں سے ایک ولی آپ کے علاقے میں موجود ہیں۔ برکتیں حاصل کیجئے۔ ہم نے خراج عقیدت پیش کر دیا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں اسیر قاضی نیپال مولانا ارشاد صاحب کا کہ آپ نے مجھے توجہ دلائی، میں آپ کے تعلق سے کچھ بیان ریکارڈ کیا۔ اللہ کریم آپ کو بھی فیض عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔